बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले एक अहम खबर, फिर उसके बाद इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एक चीज तय कर दी है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए सोशल मीडिया पर कोई भी चीज पोस्ट करने से पहले पीसीबी की इजाजत दरकार होगी। वो खिलाड़ी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, वो कोई चीज पोस्ट करेगा तो पीसीबी से इजाजत लेगा, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकेगा। यानी उसका पूरा मवाद पीसीबी देखेगा, उसके बाद वो चीज पोस्ट होगी। ये तय कर दिया गया है नसीम शाह वाले मामले के बाद, जिस पर शुएब अख्तर साहब ने भी कहा है बहुत ज्यादती की गई है नसीम शाह के साथ। क्योंकि अगर पीसीबी ने ये मान लिया कि ये मैनेजर ने किया था, पीसीबी ने साथ में ये भी मान लिया कि मैनेजर जो है उसको अब पीसीबी भी ब्लैकलिस्ट कर रहा है, तो फिर नसीम शाह का कसूर कैसे हुआ, ये शुएब अख्तर ने पूछा है। और नसीम शाह के मामले में तो खबर ये भी आ रही है कि उन पर 2 बरस की पाबंदी लगने वाली थी और वो बचा लिया उनको पीसीबी के कुछ बड़ों ने, वगरना पाबंदी और बड़ी थी, मामला और बड़ा था, सजा और बड़ी थी। बहरहाल अब भी दुनिया भर से ये राय आ रही है कि नसीम शाह के साथ जो किया गया है वो बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी सजा दी जा रही है। अब आप देखिए कि इमरान खान साहब की बहनों ने जो चीज महसूस की, और ये इमरान खान के मामले में सबसे सीरियस चीज है इस वक्त, है ये कि इमरान खान साहब का अब जो सजा मौतली का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगा हुआ था, वहां हुकूमत ने एक चाल चली और प्रोसिक्यूशन की एक चाल थी। उन्होंने ये कहा कि जनाब अब हम इस केस पर आपको दलाइल देना चाहते हैं, जो सजा हुई है इस पर आ जाए, इस पर बात कर लें, मरकजी अपील पर बात कर लें। अदालत से कहा गया, अदालत ने कहा मरकजी अपील। इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं, वो सजा मौतली पर बात करना चाह रहे थे, लेकिन मरकजी अपील पर जब बात करने की बात हुई तो ये कहा गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। और जज साहब ने कहा, डोगर साहब ने, कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जानी चाहिए, इमरान खान के वकील हैं। लेकिन ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया। अब इसकी अगली तारीख दे दी गई है, 6 अप्रैल गालिबन इसकी अगली तारीख है। ये नजर क्या आ रहा है, मेरी जिन लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि ये डोगर साहब की अदालत है, डोगर साहब सुन रहे हैं, डोगर साहब लाए गए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट से। उनकी राय में उनका तज्जिया यह है कि यहां से डोगर साहब जेल में सुनाई गई सजा को बरकरार रखेंगे। जब डोगर साहब जेल में सुनाई गई सजा को बरकरार रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा। जेल में सुनाई गई सजा वो बड़ी एक ऐसी चीज है कि जिसके बाद मामला खत्म हो जाता है कि यार ये तो जिस तरह का केस है कैसे बरकरार रह सकती है सजा। और जिस तरह से बरतानिया की अदालत ने कहा था कि पैसे जाएंगे मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट में, तो ये केस कोई हैसियत ही नहीं रखता। लेकिन मान लीजिए कि सलमान सफदर साहब यहां पर यह केस जीत लेते हैं, फिर भी क्या होगा। ये जो अभी तरमीम की गई है ना, उस तरमीम के मुताबिक मामला जाएगा आईनी अदालत में। अब सलमान सफदर साहब जीते तब भी, सलमान सफदर साहब यहां हारे तो भी मामला आईनी अदालत में, और आईनी अदालत में ये इमरान खान साहब को सुना दें, वहां पर फिर सजा जो जेल में सजा दी गई उसको बरकरार रखें, तो फिर इमरान खान साहब 14 साल वाली सजा पक्की हो गई, स्टैंप लग गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को मजबूर ही किया जाए कि डील ही करनी पड़ेगी। आप अब तक जो डील से बच रहे हैं, अदालतों से सुरखरू होकर आने का इरादा है आपका, हम तो पार्लियामान में बैठकर ये तय कर चुके कि अपील जाएगी आईनी अदालत में, और आईनी अदालत हम बना चुके और वहां से फैसले इस सिस्टम के हक में आ रहे हैं। ये तमाम तज्जियाकारों की राय है, तो इसलिए अब इमरान खान को डील करनी पड़ेगी। एक ये तज्जिया सामने आ रहा है। दो, इमरान खान साहब की बहनें भी इस चीज को महसूस कर रही हैं। आज अडयाला के बाहर बैठ गए, उठने से पहले जो बातें की अलीमा खान साहिबा ने, नौरीन खान साहिबा ने, उज़मा खान साहिबा ने, वहां पे तैयब बलोच का भी सवाल बड़ा गूंजा। वो क्या थी कि अब हम पार्टी को पहली बार कॉल दे रहे हैं। उन्होंने कहा पीछे बैठे शाहिद खटक, मीना खान आफरीदी बैठे, ये लोग तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान ने ऑपोजिशन की जिम्मेदारी सेनेट में एक को दे दी, कौमी असम्बली में एक को दे दी, यानी कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास को, महमूद खान अचकजई को। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी है, जो एहतजाज की जिम्मेदारी है, वो है सुहेल आफरीदी की। तो अब
عمران خان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اپنی ذمہ داری ادا کریں. یہاں معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائٹ ہونے جا رہا ہے. عمران خان کی فیملی نے اب 10,000 افراد کو بھی اڈیالہ جیل آنے کی کال دے دی ہے. پھر سہیل آفریدی سے بھی پوچھ لیا ہے کہ اب بتائیے کہ آپ احتجاج کریں گے, کیسا احتجاج ہوگا, اور کیجیے وہ احتجاج جس کے لیے ہمیں آپ پر بھروسہ ہے, آپ کے ساتھیوں پر بھروسہ ہے, تو وہ احتجاج اب آپ کو کرنا پڑے گا. تو عمران خان کی فیملی کو بھی, جو میں تجزیہ کاروں کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو یہ سسٹم بتا رہا ہے کہ لگ چکی مہر آپ کی سزا پر 14 برس کی, تو اب آپ کو 14 برس رہنا ہے, آپ کو کچھ باہر آنا ہے 86 کی ایج میں اکارڈنگ ٹو دا ڈیسیشن ورڈکٹ بائی دا کورٹ, یا پھر اس سے پہلے کچھ معاملات کرنے ہیں. آپ پر یہ سسٹم وہ والی مہر لگانا چاہتا ہے کہ آپ نے بھی نواز شریف کی طرح, باقیوں کی طرح کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ڈیل کی. تو وہ جو نواز شریف کی خواہش ہے سسٹم وہ کرنا چاہتا ہے. دیکھیے ابھی بہت کچھ باقی ہے. اور پھر کس نے سوچا تھا کہ یعنی عمران خان کے مخالفین جو باتیں کرتے تھے, تو ان میں سے کس نے سوچا تھا, ایون عمران خان کی حمایت کرنے والے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اتنی ٹف جیل, جس طرح سے وہ برطانیہ میں دنیا بھر میں رہ کر اور جس طرح سے وہ شہزادوں والی زندگی جی کر آئے ہیں, لیکن لوگ یہ بھول گئے تھے کہ سپورٹس مین ہے, ٹف ہے, رف ہے, مضبوط ہے, فزیکل اسٹرینتھ ہے, اینڈیورنس ہے, تو وہ نکال جائے گا. لوگ یہ کہہ رہے تھے نشہ کرتا ہے, یہ نہیں نکال پائے گا. تو کس نے سوچا تھا کہ بات یہاں تک پہنچے گی کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر اس پورے سسٹم کو ناکون چنے چبا دے گا, عمران خان جیل سے بیٹھ کر حکومت چلائے گا, پھر انہیں عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو, اس کے لوگوں کو مجبور کرنا پڑے گا کہ نہیں کرواتے ملاقات, عدالتوں کو بے وقت ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے. یہ کس نے سوچا تھا؟ تو عمران خان نے یہ کر کے دکھایا. ابھی بہت کچھ باقی ہے. تو وہ جو ڈیل والی چیز ہے اس کا معاملہ کہاں جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, دیر از اے لاٹ مور ٹو کم. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے کہ جب انہوں نے ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے تو کیا ہوا ہے. اس سسٹم نے کہا ہے کہ آئیے ہم سے بات کیجیے. اچھا بات تو ہونی ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بات ہی کرنی پڑے گی. کسی ایک مقام پر اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے پاس بندے بھیجتی ہے, صبح 7 بجے بھیج دیتی ہے کہ جاؤ اس سے کہو یہ والا جو احتجاج سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے. تو ایک بزرگ رہنما کو بھیج دیں اور اس سے کہیں کہ یہ والی بات کر لیجیے, یا یہ کہ سنگجانی چلے جاؤ, یا کچھ اور, یا عمران خان کے خیبر پختونخوا میں ایک صاحب کو مسلسل اڈیالہ جیل بھیجا ہی جاتا رہتا ہے. تو بہت چیزیں ہیں جو ابھی ہونا باقی ہیں عمران خان صاحب کے معاملے میں, اور ابھی بہت کچھ باقی ہے. لیکن یہ کوشش ہے کہ عمران خان کو اس جگہ لایا جائے, سسٹم کی کوشش ہے جس جگہ نواز شریف خود پہنچے, بنا کسی دقت کے پہنچے, 2 بار پہنچے, پھر تیسری بار تو سرنڈر ہی ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا کہ میاں نواز شریف کو یاسمین راشد سے بدترین, اذیتناک, شرمناک شکست ہوئی. اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا صبح 3:30 پونے 4 بجے آرو بدلا گیا. زبیر صاحب تو کہتے ہیں مار پیٹ کے بدلا گیا, اور میاں صاحب کو پجامہ الاسٹک والا پہنا دیا گیا کہ یہ فارم 47 کی شلوار ہے, یہ اب آپ کا مقدر ہے. تو عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی کو پہلی بار کال دینے پر مجبور ہو گئے ہیں, اس سے آگے ٹیمپریچر اوپر ہی جائے گا, پریشر ہی بڑھے گا, اور کچھ نہیں ہو پائے گا. یہاں اب میں آپ کے سامنے مزید رکھوں کہ ہمیں بہت بڑی خبریں مل رہی ہیں. جو اسحاق ڈار صاحب کو جانا پڑا نا چائنا, اس کی ایک بہت بڑی خبر اور ہے, وہ میں کل صبح آپ کو دوں گا. یہ جب میں اس ویڈیو کو کرنے کے لیے بیٹھ رہا تھا تب ایک افغان ذریعے کے ذریعے نظر آئی, لیکن اس پر بات کریں گے کل صبح. اب ہمیں وہاں سے جو 5 پوائنٹس وانگ یی کے اور اسحاق ڈار کی ملاقات کے بعد, چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد نظر آئے, وہ کیا ہیں. یہ زرداری صاحب رات میں فوری طور پر گئے چینی سفارت خانے, اسحاق ڈار صاحب فوراً چائنا پہنچے. تو پھر وہاں سے 5 نکات کیا نکلے. پہلا نکلا فوری جنگ بندی, تو فوری طور پر جنگ بندی کی جائے, تنازع کو مزید پھیلنے سے روکا جائے, متاثرین تک انسانی امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے, پہلا نکتہ.
امن مذاکرات کا آغاز فوری طور پر کیا جائے، ایران اور خلیجی ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام کیا جائے۔ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ یہ چائنا نے ڈالا ہے، اور پاکستان نے جب اپنی تجاویز، امریکہ کی تجاویز چائنا تک پہنچائیں، جس کے بارے میں ٹرمپ نے کہا بھی کہ ہماری جو تجاویز ہیں، ہمارے جو پوائنٹس ہیں 15 پوائنٹس، وہ چین تک پاکستان نے پہنچا دیے ہیں، تو چائنا نے ان کو کہا ایکسیسو، زیادتی پر مبنی ہے، یہ تجاوز ہے، تو انہیں یہ کہ یہ رسپیکٹ والی بات نہیں ہے، یہ ایران نے کہا تھا۔ تو پھر چائنا نے اس میں کیا بات کی ہے؟ یہاں چائنا کا انوالو ہونا کیا بتاتا ہے کہ مشرق وسطی میں غیر فوجی اہداف پر حملوں سے گریز کیا جائے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو چائنا ایران کو کہہ رہا ہے کہ جو ملٹری ٹارگٹس ہیں ان پر حملے کریں یا نہ کریں، یہ بات تو کوئی بھی نہیں کرتا نا۔ جو نان ملٹری ٹارگٹس ہیں ان پہ حملے مت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ملٹری ٹارگٹس پر تمہارا حملہ کرنا ہم جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں کیونکہ تم پہ جنگ مسلط کی گئی ہے۔ تو یہ نقطہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، یعنی پانی کا جو ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے اس پہ حملہ نہ ہو، تیل کی تنصیبات پہ حملہ نہ ہو، کسی فیکٹری پہ حملہ نہ ہو، یہ کام کیا جائے۔ تو یہ پاکستان اور چائنا کے 5 نکات میں نکل کر آیا ہے۔ پھر سمندری راستوں کی حفاظت، آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو محفوظ بنانے، پھنسے ہوئے جہازوں کو نکالنے اور تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے پر زور دیا گیا۔ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے، تو وہ چیزیں جو امریکہ کے حق میں نہیں، امریکہ سے سوال ہیں اور امریکہ کو وارننگ ہے، وہ چائنا کے شامل ہونے سے اس میں آ گئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ایک اور بہت بڑی چیز ہوئی، عباس عراقچی نے الجزیرہ کو بتایا ہے، یہ الجزیرہ نے بریکنگ نیوز دی اور بتایا کہ عباس عراقچی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ امریکہ سے پیغامات ایکسچینج ہوئے ہیں۔ یہ عراق کے وزیر خارجہ پہلی بار بتا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ سے یا امریکہ میں ٹرمپ سے، ایران سے کسی سطح پر یہ بات چیت ہوئی ہے۔ تو ایران کا بیرونی دنیا سے رابطے کا ذریعہ ان کا وزیر خارجہ یہ بتا رہا ہے کہ میسیجز ایکسچینج ہوئے ہیں، نیگوسیشنز میں نہیں ہیں امریکہ کے ساتھ، یعنی وہ نا کہ تم ہماری بات سنو، ہم تمہاری بات سن رہے ہیں، لیکن اچھا آؤ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ تو ایران کہہ رہا ہے ہم ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں نہیں ہیں۔ اب الجزیرہ اس حوالے سے جو چیزیں دے رہا ہے نا، 3 سے 4 بہت اہم خبریں، وہ کیا ہیں کہ نیسسری ول ٹو اینڈ وار، لیکن گارنٹیز ملیں کہ یہ سب کچھ ریپیٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں جنگ ختم ہو، لیکن ہم پہ جنگ مسلط کی گئی ہے، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، یہ ایران نے بات کی ہے۔ پھر ایران نے یہ کہا ہے کہ اسٹرائک کیا گیا ہے ہمارے ہاں دوا ساز اداروں کو، یہ کرمنل سینکشنز کیمپین ہے ایرانی شہریوں کے اگینسٹ۔ پھر عباس عراقچی صاحب کا پیغام، اور وہ جو کہتے ہیں کہ میسیجز ایکسچینج ہو گئے، اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ایران ول ناٹ ایکسپٹ سیز فائر، اونلی اے کمپلیٹ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ان دا انٹائر ریجن۔ تو یہ جو پورے ریجن میں کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اب بھی فلسطین کے لیے، اس کے ساتھ حزب اللہ کے لیے، لبنان کے لیے اپنا کیس فائٹ کر رہا ہے۔ ایران اسی جگہ کھڑا ہوا ہے کہ جس چیز کو ایران زیادتی اور ظلم تصور کرتا ہے، ایران اب بھی وہی بات کر رہا ہے۔ تو یہ ایران کی بھرپور اور بڑی کامیابی ہے، یہ ایران نے فوری طور پر رکھا ہے۔ جو خبر افغانستان کے حوالے سے ہے، وہ خبر بہت بڑی ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑی ہے، ہمارے ہاں بہت بڑے معاملات پر، بہت سیریس معاملات پر بہت زیادہ کنسرن تھا۔ وہ خبر ان میں سے کئی کنسرنز کو ایڈریس کرتی ہے۔ انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔